نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال مکہ میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ پھر جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے۔ طائف والوں نے بھی اسلام کے پیغام کو مسترد کر دیا، قبول نہیں کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب، جس کا آج نام مدینہ ہے، وہاں سے آنے والے وفود کو اسلام کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا، اور پھر 13 ہجری میں جس دن قریش مکہ نے دارالندوہ یعنی اپنی پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں کر سکتے اور اب ہم اس پہ فیصلہ کن حملہ کریں گے، اور اس کے لیے حکمت عملی بنائی کہ ہر قبیلے کا ایک فرد ان پر حملہ کرنے والوں میں شامل ہوگا، تاکہ کوئی بھی قبیلہ دوسرے قبیلے پر ہاتھ نہ رکھ سکے کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، اور ہر قبیلے کی نمائندگی اس ناپاک جرم کے اندر شامل ہو۔ وہ سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جب پورا کا پورا شہر، پورا کا پورا علاقہ، پورا کا پورا قبیلہ کسی ایک شخص کی جان کا دشمن ہو جائے، اس حد تک ہو جائے کہ ہر قسم کے ظلم و ستم کے پہاڑ اس پر، اس کے گھر والوں پر، اس کے ساتھیوں پر انہوں نے توڑ دیے، اور ہر طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کو، ان کی عزت کو، ان کی زندگی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو اب آخری حربے کے طور پہ یہ حملہ انہوں نے پلان کیا۔ اور جب وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر گھیرا بنا کر کھڑے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی کہ اب آپ ہجرت کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ بستر پر لٹایا اور ان سے کہا کہ علی، میرے پاس مکے والوں کی امانتیں ہیں، یہ امانتیں صبح تم ان کے حوالے کر دینا، اور پھر تم بھی مدینہ چلے آنا، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، میں مدینہ ہجرت کے لیے نکل رہا ہوں۔ کتنی عجیب اور حیرت کی بات ہے کہ جس علاقے کے لوگ، جس قبیلے کے لوگ کسی شخص کی جان کے پیچھے ہوں اور اس کو حملہ اور اس کو قتل کرنے کی پوری تیاری کر کے آئے ہوئے ہوں، وہی لوگ اپنی امانتیں اسی شخص کے پاس رکھواتے ہوں۔ کیسے ممکن ہے؟ جس کا میں دشمن ہوں، جس کی میں جان کا دشمن ہوں، جس کے میں آل اولاد کا دشمن ہوں، جس کی زندگی کا میں دشمن ہوں، اس کے پاس میں اپنی امانتیں رکھوا دوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام لے کر آئے اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلی وحی بھیجی، غار حرا میں جبریل علیہ السلام ان کو ملے، ان کو اپنے گلے سے بھینچا، اپنے آپ سے بھینچا، یعنی ان کو گلے لگایا۔ آپ نے جبریل علیہ السلام کو اصل حالت میں دیکھا، پہلی وحی کا نزول ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، ان کو ان کی جان کا خوف ہوا، اور وہ اپنے گھر واپس آئے اور اماں خدیجہ سے کہنے لگے، خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگ رہا ہے خدیجہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، زمیلونی دسرونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کوئی چیز دو۔ اور اماں خدیجہ نے ان سے کہا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میرے محبوب اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں ضائع نہیں کریں گے؟ ہم جب بھی اسلام کے بارے میں سوچتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اسلام پر عمل کرنے لگتے ہیں، اسلام سے محبت کرنے لگتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم جن چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب اس کو قریب کرو، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جناب فلاں کا عقیدہ کیا ہے، فلاں کافر ہے، فلاں بدعتی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ اگر اس سے تھوڑا سا نیچے آ جائے تو پھر مسلکوں کی بات شروع ہو جاتی ہے کہ فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنے خوف کا اظہار کیا تو اماں خدیجہ نے ان کو کیا کہا؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میرے محبوب اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔
وتصدق الحدیث، آپ سچی بات کرنے والے ہیں، وتحمل الکلہ، آپ مجبوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتقر الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتعین علی جمیع نوائب الحق، آپ ہر اچھے کام میں اپنا حصہ ڈالنے والے ہیں۔ اس پورے خطاب میں اماں خدیجہ نے جو ان کو تسلی دی، مجھے بتائیں کہ عقیدے کا ذکر آیا، کہیں مسلک کا ذکر آیا، کئی عبادات کا ذکر آیا؟ میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ عقیدہ، مسلک، عبادات کی کوئی اہمیت نہیں، ان کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے، لیکن ایک انسان کی خوبصورتی، اس انسان کا کردار، اس انسان کی بہتری کس چیز میں ہے؟ اس کے اخلاق میں ہے، اس کے دوسروں کے ساتھ معاملات میں ہے، وہ کیسے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کرتا ہے۔ عبادات، عقیدہ، مسلک کا تعلق میری اپنی ذات سے ہے، میری اپنی انفرادیت سے ہے، لیکن ایک انسان جو معاشرے میں رہتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے، لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، اس تعلق، اس معاملات میں، اس معاشرت میں اس کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں بنے تھے، یعنی پہلے 40 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے والوں نے کیا نام رکھا ہوا تھا؟ الصادق الامین، العابد نہیں رکھا ہوا تھا، الصادق الامین، صادق الوعد، اپنے وعدوں کا پکا، اپنی باتوں میں سچا، الامین، امانت دار۔ یہ ان کا کردار تھا، یہ ان کا اخلاق تھا، یہ ان کی اصل وراثت ہے جو ہمیں لینی ہے۔ آج ساری توجہ، سارا زور، ساری بحث، ساری فکر ان چیزوں کے اوپر ہے جس کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کو اس عقیدے کی طرف بلانا ہے، اس مسلک کی طرف بلانا ہے، ان عبادات کی طرف بلانا ہے، تو کیسے بلائیں گے؟ آپ بدتمیز ترین انسان ہو، آپ بد اخلاق ترین انسان ہو، آپ سے کوئی بات کرنا پسند نہ کرتا ہو، آپ کا پڑوسی آپ کی برائیاں کرتا ہو، آپ کا دوست آپ سے دور ہوتا ہو، آپ کو ادھار دینے پہ راضی نہ ہو، ایسے آپ کسی کو دین کی، مسلک کی، عقیدے کی، عبادات کی دعوت دیں گے؟ جو اصل چیز ہم نے لینی تھی، جس سے اسلام پھیلا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں نے قبول کیا۔ عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کیونکہ عروہ بن مسعود ثقفی وہ صحابی ہیں کہ جن کو قریش مکہ کیسر و کسریٰ کے محلات میں بھیجا کرتے تھے مذاکرات کے لیے۔ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا، کوئی وفد جا رہا ہوتا، کوئی طائف کی بات ہوتی، کوئی بھی چیز ہوتی، تو قریش کی نمائندگی کرتے تھے۔ جب وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کے لیے آئے اور واپس گئے، تو قریش مکہ سے کہا، اے قریش مکہ، میں نے کیسر و کسریٰ کے محل دیکھے، میں نے ان کے غلام، ان کے وزراء، ان کے درباری دیکھے، لیکن جو عقیدت، جو محبت، جو احترام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صحابہ کرتے ہیں، میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا۔ دیکھیے، کسی بھی شخص کا کسی بھی وقت کھڑے ہو کر یہ کہہ دینا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں نے آج رات کو 7 آسمانوں کا سفر کر کے آیا ہوں، میں رات کو مکہ سے میں بیت الاقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے میں 7 آسمانوں پہ گیا، تم سو رہے تھے، تم سوتے رہے، میں سب کر کے واپس آ گیا۔ یہ کوئی آسان بات ہے تسلیم کر لینا؟ آخر صحابہ نے ان کی ان ساری باتوں کو کیسے تسلیم کیا؟ کیونکہ صحابہ جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ صادق الوعد، وعدوں کے سچے، باتوں کے سچے، جھوٹ نہیں بولتے، کبھی غلط بیانی نہیں کرتے، کبھی کسی کا حق نہیں مارتے۔ شخصیت اتنی مضبوط تھی، اخلاق اتنے اعلیٰ تھے، کردار اتنا خوبصورت تھا کہ جب کہا تو جن لوگوں کا دل پاکیزہ تھا انہوں نے قبول کر لیا۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان من احبکم الی، تم میں سے سب سے زیادہ جو مجھے شخص محبوب ہے، واقربکم الی
وَأَقْرَبَكُم مِّنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو قیامت والے دن مجھ سے سب سے قریب ہوگا، مجھ سے سب سے قریب ہوگا، وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ وہ نہیں ہوگا جس کا نام دنیا میں بڑا ہوگا، وہ نہیں ہوگا جس کی آواز زوردار ہوگی، وہ نہیں ہوگا جو سامنے والے کو بولنے نہیں دیتا ہوگا۔ آج ہمارے اخلاق کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مکہ کا ابتدائی دور تھا، مکے والوں نے ان کی زندگی اجیرن کر دی، پریشان کر دیا، تو انہوں نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی کوشش کی اور نکلے مکہ سے، برق الغماد کے مقام پر پہنچے تو وہاں ایک قبیلے کا سردار ابن دغنہ مل گیا۔ کہنے لگا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا رضی اللہ عنہ کہ ابن دغنہ میرے علاقے کے لوگ مجھے ایک اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے، انہوں نے میری زندگی تنگ کر دی، میں وہاں نہیں رہ سکتا، میں ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں یہاں سے نکل رہا ہوں۔ اور ابن دغنہ جو مشرک تھا، مشرک، مسلمان نہیں تھا، مشرک، اس نے کہا یا ابا بکر، اے ابو بکر، ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر تم جیسے لوگوں کو نہ اپنا علاقہ چھوڑنا چاہیے، نہ تمہارے لوگوں کو تمہیں اپنے علاقوں سے نکالنا چاہیے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، تم صلہ رحمی کرنے والے ہو، وتحمل الکلہ، تم غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہو، وتکسب المعدومہ، تم محروموں کی مدد کرنے والوں کو کما کر دینے والے ہو، وتقر الضیف، تم مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہو، وتعین علی نوائب الحق، ہر اچھے کام میں مدد کرنے والے ہو۔ ایک مشرک ایک مسلمان کے لیے الفاظ کہتا ہے، پھر آگے کیا کہتا ہے؟ انی جار لک، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، جاؤ اپنے علاقے میں بولو کہ دغنہ نے تمہیں پناہ دیا، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم کیسے اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو دیں گے؟ آج ہم کیسے اس اسلام کی خوشبو کو لوگوں تک پھیلائیں گے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی ہم سے نفرت کرتا ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہمارے دوست ہمارے قریب نہیں آتے، رشتہ دار ہم سے دور ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا پڑوسی اپنا گھر بیچ رہا تھا، اس نے اپنے گھر کی قیمت لگائی 2000 درہم۔ خریدار آیا اور وہ یہودی تھا پڑوسی۔ خریدار آیا، خریدار نے مکان دیکھا، مکان دے کر کہنے لگا بھائی جان آپ 2000 درہم مانگ رہے ہیں، آپ کے گھر کی قیمت 1000 سے زیادہ نہیں، آپ 2000 کیوں مانگ رہے ہیں؟ یقیناً اس نے اس علاقے کے مکانات کی قیمت معلوم کی ہوگی، مارکیٹ چیک کی ہوگی کہ بھائی فلاں گلی میں اتنے کا مل رہا ہے، تمہارے گھر کے سامنے اتنے کا مل رہا ہے، تمہارے سے 3 گھر آگے اتنے کا مل رہا ہے، تم 2000 کیوں مانگ رہا ہو؟ سب 1000 مانگ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا 1000 درہم میرے گھر کے، 1000 درہم عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کے۔ کوئی ہے ایسا جس کا پڑوسی اس کے پڑوس کی قیمت لگائے گا؟ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ ہے اگر آپ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہو جائے، جس کو قربت حاصل ہو گئی یقیناً اس کو حوض کوثر کا جام مل جائے گا، اور پھر اس قیامت والے دن شدید گرمی ہوگی، پیاس نہیں لگے گی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کریں؟ تو اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے نا کہ سامنے والا آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو آپ کی تعریف کرے، سامنے والا آپ کے خون کا پیاسا کیوں نہ ہو امانت آپ کے پاس رکھوائے۔ سوچیں ذرا، یقیناً ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیول تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن کم از کم ان کے اسوے پر عمل کر سکتے ہیں، کم از کم اس کی کوشش کر سکتے ہیں، کم از کم کسی درجے میں اس تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں۔ اس اخلاق کو ہم اچھا کیسے بنا سکتے ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو دوسرے خطبے میں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حکیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کے لیے کچھ چیزوں کو ہمیں اختیار کرنا ہوگا اور کچھ چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز تو ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اللہ رب العزت کے بارے میں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری باتیں تو بہت ہیں لیکن ہمارا عقیدہ بہت کمزور ہے۔ عقیدہ صحیح ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو عقیدے کی ساری علمی بحثیں یاد ہوں اور آپ کو پتہ ہو اور آپ کر سکتے ہوں۔ اصل جو عقیدے کا مقصد ہے، اگر کسی شخص کو کتاب و توحید نہیں آتی، کسی شخص نے عقیدہ واسطیہ نہیں پڑھا ہوا، کسی نے شرح عقیدہ طحاویہ کا مطالعہ نہیں کیا ہوا، اس کے باوجود وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ فوق العرش، عرش کے اوپر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنتی۔ کتنی کتابیں اس نے پڑھی تھی، کتنی بحثیں وہ کر سکتی تھی۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب انسان گناہ کا ارادہ کرے نا تو اس کو یہ پتہ ہو کہ میں نے اگر گناہ کرنا ہے تو وہاں کرنا ہے جہاں اللہ مجھے دیکھ نہ رہے، جہاں اللہ کے فرشتے میرے نامہ اعمال میں نوٹ نہ کر رہے ہیں۔ میں نے اگر کسی سے بات کرنی ہے نا تو مجھے پتا ہو کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ میری زبان سے نہیں نکلے گا مگر ایک نگراں اس کو لکھنے کے لیے بیٹھا ہے۔ یہ عقیدہ صحیح ہے کہ یہ پتا ہو کہ اللہ سریع الحساب، اللہ حساب لینے میں جلدی کرنے والے، اللہ شدید العقاب، اللہ شدید سزا دینے والے ہیں۔ ہاں اللہ غفور الرحیم بھی ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے اور اصولوں کے مطابق گزاریں۔ اس لیے نہیں کہ اپنی مرضی سے گزاریں، جب دل چاہا غصہ کر دیا، جب دل چاہا کوئی بات کر دی، جب دل چاہے نفلیں پڑھ لی، ایسے نہیں۔ ایک مسلمان کی زندگی ایک خوبصورت زندگی ہوتی ہے، اس سے محبت کی جاتی ہے۔ المؤمن یألف و یؤلف، مومن محبت بھی کرتا ہے، اس سے محبت بھی کی جاتی ہے۔ تو عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ عقیدہ صحیح کا مطلب علمی بحثیں نہیں ہے صرف، جو عالم دین ہے، جو علمی میدان میں کھڑے ہیں ان کے لیے ضروری ہے، لیکن ایک عامی جو ہے اس کو فکر ہونی چاہیے کہ میں جب قیامت والے دن اللہ کے آگے کھڑا ہوں گا اور اللہ مجھ سے سوال کریں گے تو میں کہاں جاؤں گا۔ نمبر 2، اللہ کے قرآن کو سمجھنا۔ اللہ کے قرآن کو اگر آپ پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں تو ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ جب اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق قرآن ہے۔ تو قرآن کو دیکھ لو، جو قرآن میں اللہ نے آداب بتائے ہیں، سورۃ الحجرات پڑھ لیجئے، سورۃ النور پڑھ لیجئے، سورۃ الاحزاب پڑھ لیجئے، سورۃ النساء پڑھ لیجئے، جو آداب بتائے ہیں ان آداب اور اصولوں پر عمل کرو، یہ تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ یہ اخلاق ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو صرف الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس دنیا میں بڑے اہم کام ہے کرنے کے لیے، لہٰذا قرآن مولوی سمجھ لے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم اور بڑے بڑے کاموں میں مصروف ہیں، دن کا گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے، کیونکہ ہم مصروف لوگ ہیں، بہت اہم کام کر رہے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے اخلاقیات کو دیکھیں، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے معاملات تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کے کیا معاملات تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں کے بارے میں کیا ہدایات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں سے کیسے بات کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فتح مکہ کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ، وہ اس وقت مکہ میں معمر ترین آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اتنے شدید بوڑھے ہو چکے تھے کہ چل پھر نہیں سکتے تھے، ان کو اٹھا کے لایا گیا، سارے بال سفید ہو چکے تھے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد اسلام قبول کرنا چاہتے تھے، اور وہ اپنے والد کو اٹھا کر لے آئے، وہ چل نہیں سکتے تھے، مجبور تھے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابو قحافہ کو دیکھا تو ابو قحافہ سے کہنے لگے حل ترکت شیخا عن بیتہ، تم نے ان بزرگ کو اپنے گھر پہ کیوں نہیں چھوڑ دیا، میں خود چل کر جاتا ہوں ان کے پاس۔ اللہ اکبر، میں خود چل کر جاتا ہوں ان کے پاس، تم کیوں لے آئے ان کو، تکلیف دی ان کو۔ یہ کون بول رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاتح مکہ، کمانڈر ان چیف، اللہ کے رسول ابو بکر۔ میں آتا وہاں پر، اور پھر ان کے پاس گئے، ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، ان سے کہا اسلم، اور انہوں نے کلمہ پڑھا۔ یہ کلمہ پڑھنے جب پڑھ لیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ پوچھا ابو بکر تم کیوں رو رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا کہ آج میری خواہش یہ تھی اپنے والد کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیکھ کر کہ کاش میرے والد کی جگہ آپ کے چچا کا ہاتھ ہوتا اور آپ کو کتنی خوشی ملتی۔ ہمارے تو صرف دعوے ہی محبت ہوتی، کرنا کرانا کچھ نہیں ہے۔ اسلام کی دعوت کیسے پھیلے گی؟ کوئی آپ سے بات کرنے کو تیار نہ ہو۔ آج حال یہ ہے کہ ہماری مسجد کے اماموں کے ساتھ جو ہم حال کرتے ہیں، کس طرح ان سے بات کرتے ہیں، کیا ان کا احترام کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے ہم کو۔ یہ اماموں کو تو سر پہ اٹھا کے بٹھانا چاہیے، یہ ہمارے امام ہیں، امام نماز پڑھاتے ہیں ہم کو۔ ذرا ڈیوٹی دے کے دیکھیں پورے دن 5 وقت کی نماز کی، لگ پتہ جائے گا آپ کو کتنے کام انسان کے دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں، کتنی چیزیں اس کو یاد آ رہی ہوتی ہیں، پھر بھی بیٹھا ہے۔ ہر 2 گھنٹے بعد نماز پڑھانی ہے آپ کو۔ آپ کے آنے سے پہلے مسجد کھل جائے گی، آپ کے آنے سے پہلے اے سی آن ہو جائے گا، آپ کے آنے سے پہلے صفیں سیدھی ہو جائیں گی، آپ کے آنے سے پہلے امام مؤذن ساؤنڈ سسٹم چیک ہو جائے گا، وہ بیچارہ کھڑا ہو جائے گا، اور اس کے بعد بجائے اس کا شکریہ ادا کرنے کے، اس کی ضروریات کا خیال رکھنے کے، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ ایک شیخ سے ایسی بات ہوئی اس بارے میں، کہنے لگے عجیب نظام ہے، ہر مسجد کے اندر 2 بابے ہوتے ہیں جن کا کام لوگوں کو مسجد سے بھگانا ہوتا ہے۔ وہ مسجد کے چودھری بن کے بیٹھ جاتے ہیں، ہر چیز میں ان کو تکلیف ہے۔ نماز کا ٹائم کیوں نہیں بدل رہا، نماز کیوں جلدی نہیں ہو رہی، نماز کیوں بعد میں نہیں ہو رہی، امام یہ کیوں کر رہا ہے، یہ والی صورت کیوں پڑھائی، وہ والی صورت کیوں پڑھائی۔ ارے بھائی وہ امام ہے، اس کی مرضی، مسجد کی انتظامیہ وہ فیصلہ کرے گی، آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ بنا لے اپنی مسجد، جائیں کرے جو کرنا ہے آپ کو۔ اور سب سے بڑھ کے بات اگر آپ نے اپنی کوئی بات پیش بھی کر دی ہے، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کا ایک اخلاق ہوتا ہے، اس کا بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ غلطی سب سے ہوتی ہے، کوئی غلطی سے مبرہ نہیں، ہم سب غلطی کر، خطیب ہو، امام ہو، مؤذن ہو، مسجد کی انتظامیہ ہو، اور آپ خود ہو، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ لیکن کسی غلطی کی تصحیح ایسے ہو سکتی ہے کہ پہلے اس کو برا بھلا کہو، پہلے سب کے سامنے اس کی بات کرو، عیب بیان کرو، پھر اس کو کہو یہ نہ کرنا۔ کبھی ایسے ہو سکتا ہے؟ بھئی آپ کا کام دعوت پہنچانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہی ڈیوٹی دی تھی، انما علیک البلاغ، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ دل تم نہیں بدل سکتے، توفیق تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دیں گے، جس کو چاہے ہدایت نہیں دیں گے، اللہ کی مرضی ہے، تمہاری مرضی نہیں ہے۔ اور اگر تمہاری مرضی ہوتی تمہارے چچا ابو طالب اسلام لے آتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو سمجھیں، اس کے اسوے پر عمل کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے اخلاقیات کو پڑھیں۔ نمبر 4، ہمارے دل میں آخرت کی فکر ہو۔ آخرت کی فکر کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے اس واقعے کو لکھا، جس کو محدثین نے کہا کہ یہ واقعہ صحیح ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کوئی زمین دی، جس میں زمین جو بکر اور ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ کو ملی، دونوں کی زمین برابر تھی۔ دونوں کے درمیان ایک کھجور کے درخت کے اوپر بحث ہو گئی کہ یہ میری زمین میں ہے، تمہاری زمین میں ہے۔ اور اس بحث کے دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زبان سے کچھ سخت کلمات نکل گئے۔ یہ سخت کلمات نکلنے کے بعد ابو بکر صدیق کو احساس ہوا کہ مجھے کلمات نہیں کہنے چاہیے تھے۔ انہوں نے ابو بکر سے کہا کہ انہوں نے ربیعہ سے کہا، ربیعہ یہ کلمات مجھے لوٹا دو، تاکہ یہی قصاص ہو جائے، برابری ہو جائے، ختم ہو جائے معاملہ۔
ربیہ نے کہا کہ نہیں ابوبکر، میں آپ کو ایسی بات نہیں کہہ سکتا، میں آپ سے صرف اچھی بات کر سکتا ہوں، میں یہ کلمات نہیں دہرا سکتا۔ ابوبکر نے ان سے پھر کہا، ابوبکر ربیہ تم یہ کلمات مجھے لٹا دو تاکہ دنیا میں قصاص یعنی بدلہ برابر ہو جائے، آخرت میں اس کا حساب میں نہیں دے سکتا۔ اور ربیہ نے کہا کہ نہیں ابوبکر، میں سوائے اچھے کلمات کے آپ کو وہ کلمہ نہیں کہہ سکتا۔ ابوبکر نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم یہ بات نہیں دہراؤ گے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، ان سے کہوں گا وہ تم سے کہیں کلمات مجھے دہرا دو۔ اللہ اکبر، ہم تو لوگوں کی عزت اچھالتے تھے، لوگوں کے خاندانوں کو برا بھلا کہتے تھے، کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن فکر آخرت ہے، اصل مسئلہ فکر آخرت، عقیدہ صحیح ہے ان کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر چلے گئے، پیچھے ربیہ بھی جانے لگے، اتنے میں ربیہ کے قبیلے والے اسلم قبیلے کے لوگ آ گئے۔ کیا ہوا بھائی، کیوں جا رہے ہو؟ اس لیے جا رہا ہوں ابوبکر کے ساتھ یہ معاملہ ہو، چھوڑو ابوبکر کو، کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی تمہیں؟ وہ کہنے لگے بھائی تمہیں معلوم نہیں یہ ثانی حسنین ہے، ہجرت کرنے والے دو میں سے ایک، تمہیں معلوم نہیں یہ اسلام کے اولین قبول کرنے والوں میں سے ہے، کیسی بات کر رہے ہو تم لوگ، میں تو وہاں جاؤں گا، کیونکہ اگر یہ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کے رسول سے محبت کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئے، وہاں ابوبکر آلریڈی پہنچ کر اپنا مقدمہ پیش کر چکے کہ اللہ کے نبی میری سفارش کیجئے، ربیہ مجھے الفاظ نہیں کہہ رہا، میں کیا کروں؟ آپ فکر دیکھیں، آخرت کی فکر۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی، ربیہ تم ابوبکر کو الفاظ کہہ دو تاکہ وہ معاملہ برابر ہو جائے اور اس چیزیں ختم ہو جائیں۔ اور ربیہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ابوبکر کوئی بات نہیں کہہ سکتا، جس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے میں نہیں کہہ سکتا، میں تو اگر کوئی بات ان کے لیے کہوں گا تو اچھی کہوں گا۔ اب وہ سن چکے تھے ابوبکر سے، ابوبکر نے ان کو یہ الفاظ کہے تھے، کوئی تیسرا آدمی باتیں نہیں کر رہا، یعنی آپ اگر مجھے کوئی بات کہہ دیں اور میں آپ سے کہوں نہیں بھائی میں تو آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتا، آپ کی تو میں مولانا آپ کی تو صرف تعریف کروں گا، میں نہیں کہہ سکتا یہ بات، آپ کا رتبہ امام صاحب، آپ کا رتبہ، آپ کا مقام، آپ کی خدمات، نہیں امام صاحب میں آپ کچھ بھی کہہ لیں مجھے، میں آپ کو جواب نہیں دوں گا امام صاحب، کیونکہ آپ امام ہیں ہمارے، آپ امام ہیں ہمارے امام۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے ربیہ پھر تم یہ کہو اللہ تعالیٰ ابوبکر کو معاف کر دے، اس کے لیے دعا کر دے۔ اور ربیہ نے پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعا کر دی، اللہ ابوبکر کو معاف کر دے۔ یہ فکر آخرت ہے، یہ فکر آخرت ہمارے دل و دماغ میں ہوگی تو ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ اور نمبر 5 اچھی صحبت، اچھے دوست۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ اچھے دوست کی اور برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی عطار خوشبو بیچنے والا اور کوئی لوہار لوہے کا کام کرنے والا۔ اگر تم عطار سے دوستی کرو گے تو دونوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور حاصل کرو گے، یعنی یا تو تم اس سے خوشبو خرید لو گے یا اگر تم اس کے پاس سے جا کر مل کر آؤ گے تو کچھ نہ کچھ خوشبو تمہارے ساتھ آ جائے گی۔ اور برے دوست کی مثال لوہار کی، کہ تم اگر لوہار سے دوستی کرو گے یا تو اس کے جو بھٹی ہے اس کی کالک تمہارے ساتھ تمہارے کپڑوں پہ ہاتھوں پہ لگ کر آ جائے گی جب تم اس کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، یا اس کی جو بدبو ہے لوہار کی بھٹی کی وہ تمہارے ساتھ آ جائے گی۔ ہماری صحبتیں اچھی نہیں ہیں، ہمارے دوست وہ ہونے چاہیے جو ہمیں برائی سے روکنے والے ہیں، ہمارے دوست وہ ہونے چاہیے جو ہمیں اللہ کا خوف دلانے والے ہیں، ہمارے دوست وہ ہونے چاہیے کہ ہماری زبان سے کسی غیبت نکلے روک دینے والے، رک جاؤ یہ بات نہ کرو، یہ بات نہ کرو، اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ ہماری اچھی صحبت ہونی چاہیے۔ تو جب یہ 5 چیزیں العقیدہ صحیحہ، تفہیم القرآن، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ، فکر آخرت اور اچھی صحبت ہمارے پاس ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اور یاد رکھیں نہ ہمارے ساتھ اس دنیا سے ہمارا مال جائے گا، نہ ہماری اولاد جائے گی، نہ ہمارے تمغے جائیں گے، اگر کوئی چیز ہمارے ساتھ جائے گی تو ہمارے اخلاق اور ہمارے معاملات جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے، صحابہ کے ساتھ ایک جنازہ گزرا اور جنازے کے بارے میں لوگوں نے اچھی باتیں کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت وجبت وجبت،
پھر ایک اور جنازے سے گزرے اور لوگوں نے جنازے کے بارے میں خراب باتیں کہی. آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت. حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ موجود تھے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنازے کے پاس سے گزرے, آپ نے پہلے فرمایا وجبت وجبت وجبت, پھر گزرے پھر آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت. کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا جب لوگوں نے جنازے کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا, اور جب لوگوں نے اس جنازے کے بارے میں بری باتیں کہیں, برائیاں کی, اللہ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا. آخر کس طرح ہماری آخرت کا فیصلہ ہوگا, سوچیں ذرا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان یوم القیامۃ, کوئی بھی چیز قیامت والے دن میزان میں حسن اخلاق سے بھاری نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کون سی چیز لوگوں کو اکثر جنت میں داخل کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق. اس کے بغیر نجات بہت مشکل ہے, اس کے بغیر اسلام کی دعوت بہت مشکل ہے, اس کے بغیر آخرت میں اللہ کے آگے کھڑا ہونا بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں کے اور چھوٹوں کے بڑوں کی عزت اور چھوٹوں کی شفقت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ائمہ علماء اور دین کے جو لوگ خدمت کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے, ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکالیف پریشانی کا شکار تعالیٰ کی مشکلات کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکلیفوں کو دور فرما دے. اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے. اللہ دنیا میں جہاں جہاں جس کونے میں مسلمان آپ کے دین کے لیے جہاد کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, ان کو کامیاب فرما دے. اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے قرآن کو آپ اسلام کی دولت کی ایمان کی غیرت بھی عطا فرما دے. ان کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ان کو اتحاد و اتفاق عطا فرما دے, ان کو اچھے اخلاق عطا فرما دے. اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے جان و مال و عزتوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمیں نیک اولاد بنا دے, نیک اولاد عطا فرما دے. اے اللہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, ہماری اولادوں کو ہماری صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. ایک والد نے اپنے 15-20 دن پیدا ہوئے بچے کے لیے دعا کیا ہے, کروائیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے. اس کے دماغ میں پانی بھر گیا ہے, ابھی بیچارہ پیدا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اے اللہ جو لوگ دنیا سے حالت ایمان میں رخصت ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. اللہ ہم سب کو جب تک زندہ حد اسلام میں زندہ رہے, ہمارا خاتمہ حالت ایمان میں ہمارا خاتمہ. اے اللہ ہماری جو بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں لگا نیک صالح رشتے دیں. پہلا جو بیعت چکے ان کے گھروں کے اندر خوشی عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک و بدعت سے بچا لے, ہر قسم کی ریاکاری سے بچا لے. اے اللہ توحید پر مضبوط فرما دے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت, ان کی سنتوں سے محبت, ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھنے والا بنا دے. اللہ باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے. اللہ صبح شام رات کے اذکار کرنے والا بنا دے. اے اللہ نفلی روزے نفلی صدقات کرنے والا بنا دے. اللہ ہر اچھے کام میں اپنا حصہ ڈالنے والا بنا دے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة